السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سورہ فاتحہ کی صرفی تحلیل و تشریح، تبیین اور تفسیر کے حوالے سے ویڈیوز مکمل ہو چکی ہیں۔ اب میں وعدے کے مطابق آپ کو علم نحو کے حوالے سے، نحوی تحلیل کے حوالے سے اجمالی کچھ بیانات پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ نحوی اعتبار سے بھی کچھ معلومات جان سکیں۔ اور سب سے پہلے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے، اور اعوذ فعل مضارع ہے، اور فعل اور فاعل اعوذ کے اندر جو انا ضمیر پوشیدہ ہے یہ فاعل ہے، باللہ من الشیطان الرجیم یہ بقیہ الفاظ سارے اعوذ فعل سے وابستہ ہیں، متعلق ہے اس کے، ان سب کو جوڑ کر جملہ فعلیہ بنایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت بھی جملہ فعلیہ ہے، یعنی اشرع، ابتدئ، اقرأ، اتلو، یہ فعل جو ہے وہ شروع میں مقدر مانا جاتا ہے، جس کا اظہار معنی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اور جو فعل ہے شروع میں جو نکالا جاتا ہے، مقدر مانا جاتا ہے، محذوف مانا جاتا ہے، وہ موقع مناسبت سے کوئی بھی فعل ہو سکتا ہے، ابدأ، ابتدئ، اشرع، اور اقرأ، اتلو، اور یا جو بھی کام کرتے ہوئے بسم اللہ ہم پڑھیں گے تو اس کام کا فعل جو ہے یہاں مقدر اور محذوف مان کر جو ہے نا اس کو جملہ فعلیہ بنا لیا جاتا ہے۔ پھر الحمدللہ رب العالمین یہ جملہ اسمیہ ہے، مبتدا خبر پر مشتمل ہے۔ اور الرحمن الرحیم یہ اللہ کے اوصاف ہیں، اللہ کی صفت ہیں جو اس جملے میں مذکور ہے۔ مالک یوم الدین یہ اضافی جملہ جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے اوصاف میں سے لفظ اللہ سے وابستہ صفات ہیں، اور جملہ جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین پر ہی مشتمل ایک طویل جملہ اسمیہ ہے۔ باقی الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اور پہلی آیت سے الحمدللہ رب العالمین کی آیت سے جڑ کر ایک ہی جملہ بنتا ہے، جملہ اسمیہ ہے۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین جس میں مفعول کو مقدم کیا گیا ہے دونوں فعلوں میں، اور فعل کو مؤخر کیا گیا ہے، بلاغی حوالے سے تقدیم و تاخیر جو کی گئی ہے اس میں تخصیص و تاکید کا پہلو پیدا ہوتا ہے، اور یہ جملہ فعلیہ ہے، مفعول مقدم ہے اور فعل اور فاعل مؤخر ہے۔ تو یہ وضاحت بھی ہو گئی۔ اور اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک ایک ہی جملہ ہے، جملہ فعلیہ، اور اس میں مستثنی اور مستثنی منہ کے پہلوجات بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ جملہ فعلیہ پر مشتمل جملہ ہے، اہدنا سے لے کر ولا الضالین تک، اور تفصیلی ترکیب تو کسی دوسرے وقت میں ہم بیان کریں گے، اور یہاں بتانا مقصود ہے کہ یہ جملہ بنیادی اور اساسی طور پر جملہ فعلیہ ہے جو اہدی سے شروع ہوتا ہے اور ضالین پر ختم ہوتا ہے، اور مستثنی منہ کے پہلوجات بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ طویل مسئلہ ہے کہ
یہ استثناء کے عنوانات سے تعلق رکھتے ہوئے استثناء کی کون سی قسم سے ہے وہ الگ بحث ہے، وہ اپنی جگہ دوسرے مقام پر بیان کریں گے یا کسی اور موقع پر بیان کریں گے۔ یہاں بتانا یہ ہے کہ یہ جملہ فعلیہ پر مشتمل الفاظ ہیں جو اہد سے شروع ہوتا ہے اور ضالین پہ ختم ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ فعلیہ ہونے کے حوالے سے جاننا بھی کافی یعنی اور ضروری معلومات میں سے ہے، جس سے واقف ہونا بھی ایک طالب علم کے لیے، ایک استاد کے لیے، ایک محقق کے لیے، ایک مفسر کے لیے اور ایک دین کو سمجھنے والے انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔